فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. سب سے پہلے ہر طرح کی حمد اور ثنا، تعریف اور توصیف، عظمت اور بزرگی، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کی نعمتیں بے شمار ہیں، جس کے احسانات انگنت ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بلکہ سب سے بڑی اور سب سے عظیم نعمت یہ کہ اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا، اور اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ ہم کو پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حصہ بنایا، اس نبی کی امت کا حصہ بنایا ہم کو جو نبیوں کے امام ہیں، رسولوں کے سردار ہیں، اللہ رب العالمین نے جن کو ان نوازشوں سے نوازا ہے جو کائنات میں بہت سارے بلکہ کسی نبی کو نہیں دیے گئے، وہ انعامات، وہ خصوصیات، وہ فضائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے ہیں جو کائنات میں کسی اور نبی کو نہیں ملے، اور وہ خصوصیات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی، اللہ تعالیٰ کا وہ خصوصی فضل جو صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا، اللہ کے نبی سے پہلے اللہ رب العالمین نے کسی نبی کو وہ فضل نہیں عطا فرمایا تھا۔ اس میں سے ایک فضل یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں مجھے ایسی دی گئی ہیں مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی، 5 خصوصی فضائل، 5 خصوصی انعامات، 5 خصوصی نوازشیں اللہ کی مجھ پر ایسی ہیں مجھ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی نبی کو یہ فضیلت اور یہ خصوصی انعام نہیں دیا تھا۔ ان 5 خصوصی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے، ایک انعام یہ ہے، میری امت کے لیے ساری روئے زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے، پوری زمین اس امت کے لیے سجدہ گاہ ہے۔ اس امت سے پہلے جو دوسری امتیں آئیں ان کو اپنی عبادت کرنے کے لیے لازم کیا گیا تھا کہ وہ صرف اپنی عبادت گاہ میں ہی اللہ رب العالمین کی عبادت کر سکتے ہیں، عبادت گاہ سے باہر عبادت کرنے کی ان کو اجازت، نماز پڑھنے کی ان کو اجازت، سجدے کرنے کی ان کو اجازت نہیں تھی، پر امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے اس خصوصی فضیلت سے نوازا کہ مسلمان زمین کے جس خطے میں بھی ہو، چند ایک مقامات کو استثناء حاصل ہے، ایکسیپشن ہے کہ ان مقامات پر مسلمان نماز نہیں پڑھ سکتے، ان 2-4 مقامات کے علاوہ زمین کے جس خطے میں بھی مسلمان ہیں، وہ ٹرین میں ہے، وہ بس میں ہے، وہ ہوائی جہاز میں ہے، وہ کشتی میں ہے، سڑک پر ہے، گلی میں ہے، گھر پر ہے، اسپتال میں ہے، اسکول میں ہے، کالج میں، یونیورسٹی میں ہے، جہاں کہیں بھی موجود ہے، نماز کا وقت ہو گیا، اللہ رب العالمین نے اس کو اجازت دی ہے کہ وضو بنا کر کے وہی نماز پڑھ لے، حتیٰ کہ یہ صورتحال ہے کہ اگر پانی نہیں موجود ہے تو تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ تو بھائی اللہ رب العالمین نے اس امت کے لیے تو پوری زمین کو سجدہ گاہ بنایا ہے، اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ کوئی مسلم معاشرہ، کوئی مسلم شہر، قصبہ، محلہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جہاں عبادت کے لیے ایک مخصوص جگہ موجود نہ ہو، جس کو ہم اصطلاح میں مسجد کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرا ببناء المساجد فی الدور، صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جتنے بھی محلے بنے ان محلوں میں مسجدیں بنائی جائیں، محلے مسجدوں سے خالی نہیں ہونے چاہیے، مسلم علاقہ مسجدوں کے بغیر نہیں ہونا چاہیے۔ تو بھئی یہ بڑا اہم سوال ہے اور ایک اہم نقطہ ہے ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ساری زمین اللہ رب العالمین نے عبادت کا بنا ہی دی تھی، اگر ایمان والے بندے کے لیے ساری زمین سجدہ گاہ ہے، اس کو نماز ادا کرنے کے لیے مخصوص جگہ پہ موجود ہونا ضروری نہیں ہے، تو پھر الگ سے ایک مسجد کی تعمیر کا حکم کیوں دیا گیا؟ سجدہ گاہ تو پوری زمین ہے، بندہ جہاں چاہے اپنے سجدوں سے زمین کو آباد کر سکتا ہے، اس کے باوجود اتنی خصوصی تاکید ہے کہ مسلمان محلہ مسجد کے بغیر نہیں ہونا چاہیے۔ مسلم علاقے کی شان مسجدیں ہیں، مسلم محلے کا، مسلم معاشرے کا، مسلم سماج کا پاور ہاؤس مسجدیں۔ مسلم علاقہ اندھیرے میں ہے اگر مسجد نہ ہو وہاں پر تو مسجد ایک چراغ ہے جس کی روشنی سے پورا مسلم علاقہ اور محلہ منور ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا چراغ ہے، ایک ایسا پاور ہاؤس ہے جس کی روشنی سے معاشرے کا ہر طبقہ فائدہ اٹھاتا ہے، مرد فائدہ اٹھاتے ہیں، عورتیں فائدہ اٹھاتی ہیں، بوڑھے بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، بچے بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس سے جوان بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس مسجد کا فائدہ امراء اور مالداروں کو ملتا ہے، غرباء اور فقیروں کو بھی ملتا ہے۔ اس مسجد کے نور سے ایمان کی بھی روشنی پھیلتی ہے، عقیدے کی اصلاح ہوتی ہے، عبادتوں میں شعور پیدا ہوتا ہے، خشوع آتا ہے۔ اس مسجد کے ذریعے سے رفاہی کام انجام دیے جاتے ہیں۔ اگر صرف عبادت کی حد تک معاملہ ہوتا تو عبادت کے لیے تو اللہ رب العالمین نے ساری زمین کو عبادت گاہ بنا دیا ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے مسجدیں محض عبادت گاہ نہیں ہیں، بلکہ وہ ایک مسلم سماج میں مسجد کی حیثیت دل کی ہوتی ہے، قلب کی۔ جیسے ایک دل ہوتا ہے، جب تک کہ دل دھڑکتا رہتا ہے، دل حرکت کرتا رہتا ہے، جسم کے سارے اعضاء تک خون پہنچتا ہے اور سارے اعضاء اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔ اگر دل جسم کے اندر سے دھڑکنا بند کر دے تو اعضاء معطل ہو جائیں گے، آنکھیں دیکھ نہیں سکیں گی، کان سماعت سے محروم ہو جائیں گے، زبان گفتگو نہیں کر سکے گی، ہاتھ پیر معطل ہو جائیں گے، کام نہیں کر سکیں گے۔ ایسے ہی مسلم معاشرے کے اندر مسجدیں دھڑکتا ہوا دل ہے، یہ ایمان کا خون سپلائی کرتے ہیں معاشرے کے اندر، یہ عبادتوں کا شعور معاشرے میں سپلائی کرتے ہیں، یہ اخلاق کی تربیت کرتے ہیں، یہ تعلیم کا خون معاشرے کے اندر سپلائی کرتے ہیں۔ ان مسجدوں میں اگر ویرانی آ جائے، یہ مسجد کا دل اگر دھڑکنا بند ہو جائے، ان مسجدوں پہ اگر تالے لگ جائیں تو دین کی ہر شے معطل ہو جائے گی، ایمان معاشرے سے اڑ جائے گا، اخلاق اڑ جائیں گے، عبادتیں ختم ہو جائیں گی، ایمانداری ختم ہو جائے گی، تو مسجد محض عبادت گاہ نہیں۔ یہ سیکولرزم کے زیر اثر رہ کر کے مساجد کے حوالے سے ہمارے ذہن میں جو تصور بنا ہے، کیونکہ ہر مذہب میں عبادت گاہ کا تعلق محض عبادت تک محدود ہوتا ہے نا۔ سیکولرزم کا بنیادی فلسفہ یہی ہے کہ بھئی اپنی عبادت گاہوں کو صرف اپنی ذاتی عبادتوں کے لیے مخصوص رکھو، باقی اور ان عبادت گاہوں کا سماج معاشرے سے کوئی سیاسی، رفاہی، تعلیمی نوعیت کا تعلق نہیں ہونا چاہیے، ہے نا۔ سیکولرزم جو ہے وہ تو بنیادی طور پہ سیاست اور سماج کو عبادت گاہ سے الگ کرنے کا نام ہے۔ بنیادی فلسفہ سیکولرزم کا یہی ہے کہ مسجدوں کو محض اپنی آخرت اور اپنی عبادت تک محدود رکھو، مسجدوں کو سماج میں انٹر مت ہونے دو۔ بنیادی بھائی یہ پورا سیکولرزم اور جمہوری نظام جس حالت میں پنپا ہے وہ تو چرچ کی خلافی کھڑا ہوا تھا، اور بنیادی فلسفہ اس کا یہ تھا کہ
کیونکہ چرچ کے مظالم تھے، ان مظالم سے نجات پانے کے لیے پورا جمہوری نظام بنا تھا، تو بنیادی فلسفہ تھا کہ عبادت گاہوں کو سیاست سے، سماج سے بے دخل کر دو، ان کو صرف عبادت گاہ کی حیثیت سے باقی رہنے دو۔ اس کا اثر ہمارے اپنے مسجد کی تصور پہ بھی یہ بنا کہ ہم نے مسجدوں کو محض عبادت گاہ سمجھ لیا، نماز ادا کرنے کی جگہ 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے آنا ہے اور تالا لگا کر کے نماز ختم ہوتے ہی چلے جانا ہے۔ پر اگر آپ مسلم معاشرے کے اندر دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھیں، اللہ کے نبی کی سیرت پڑھتے ہوئے آپ کو احساس ہوگا مسجد نبوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک مرکزی مقام ہے، جو صرف عبادتیں ادا کرنے کے لیے تو نہیں، عبادتیں ادا کرنے کے لیے نہیں ہے صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ دیکھیں گے مسجد نبوی جس طرح عبادت ادا کرنے کے لیے ایک مرکز ہے، اسی طرح سے تعلیم کا بنیادی مرکز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی ہے۔ پہلا دینی مدرسہ جو قائم ہوا مسلمانوں کا وہ کون تھا؟ مسجد نبوی تھا۔ اصحاب صفہ وہ چبوترے پہ رہنے والے لوگ، انہوں نے ہی دین کا علم حاصل کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک طرح سے مسلمانوں کی پارلیمنٹ کیا تھی؟ مسجد نبوی تھی۔ آپ مختلف مواقع پر دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ کرنا ہوا، صحابہ کرام کو کہاں جمع کیا؟ مسجد نبوی میں جمع کیا، وہاں پر مشورے ہوئے۔ فوج تیار کرنے ہوئی کہاں تیار کی گئی؟ مسجد نبوی میں تیار کی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک وفود آتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کے لیے، بات چیت کے لیے، اسلام قبول کرنے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان وفود کا جو ڈیلیگیشنز الگ الگ طرح کے آتے تھے، ان کا استقبال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کرتے تھے؟ مسجد نبوی میں کرتے تھے۔ ایون نجران کے عیسائی آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کہاں ہوئی؟ مسجد نبوی میں ہوئی۔ ڈیبیٹ کہاں ہو رہے تھے؟ مسجد نبوی میں ہوئے۔ نجران کے عیسائی آئے، ان سے جب بحث مباحثہ ہوا مسجد نبوی میں ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو جیل خانے کے طور پہ بھی یوز کیا۔ سمامہ ابن اسال جب ان کو قید کر کے لایا گیا، کہاں ان کو باندھا گیا؟ مسجد نبوی میں باندھا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کا استعمال شفا خانے کے طور پہ بھی کیا۔ حضرت سعد بیمار ہوئے، زخمی ہو گئے، خون رس رہا تھا ان کے جسم سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خیمہ مسجد نبوی میں لگایا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے جسم سے خون بہہ رہا تھا اور وہ خون بہ کر کے مسجد نبوی سے گلی میں جاتا تھا۔ مسجد کا اتنا بنیادی مقام ہے اسلام میں، یعنی جس کو کمیونٹی سینٹر کہتے ہیں آج جدید دور میں، مسلمان کے لیے اس کی مسجد اس کی سیاست گاہ بھی ہے، اس کی تعلیم گاہ بھی ہے، اس کا کمیونٹی سینٹر بھی ہے، اس کی دانش گاہ بھی ہے، ایک مسلمان کا پارلیمنٹ بھی مسجد ہے۔ مسجد کی ایک بنیادی حیثیت مسلمان معاشرے کے اندر، وہ صرف دوسرے مذاہب میں، کیونکہ ان کے دوسرے مذاہب میں دین اور دنیا میں تفریق ہے، ان کے لیے ان کا دین الگ ہے، ان کی دنیا الگ ہے۔ مسلمان کے لیے دین اور دنیا میں تفریق نہیں ہے، مسلمان کا دین اس کی دنیا ہے، اس کا دین اس کی دنیا ہے۔ تو مسلمان کے لیے دین اور دنیا کے ہر مسئلے کا حل، ہر طرح کی رہنمائی کا مرکز اس کی مسجد ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے ایک مسلم معاشرے کے اندر ذمہ داران کی سب سے پہلی فکر ہونی چاہیے مسجد کی تعمیر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھیں گے موقع ملتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مقام میں پہلا کام کیا کیا؟ مسجد کی تعمیر کرائی۔ مسجد قباء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قباء آئے، ہجرت کے سفر میں تھوڑے دن کے لیے ٹھہرے، مسجد قباء کی بنیاد ڈال دی۔ مدینہ آئے، ابھی اپنا گھر نہیں بنوایا، ابھی ٹھہرنے کے لیے خود حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی کا گھر پہلے نہیں بنا، پہلے کیا بنا؟ اللہ تعالیٰ کا گھر بنا۔ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیٹھی، وہ جگہ باقاعدہ خرید کر کے 2 لوگوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کرائی۔ یعنی اللہ کے نبی کی سیرت آپ پڑھیں گے نا، یہ بڑا پیارا سا سبق اللہ کی سیرت میں ہم کو ملتا ہے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد 3 بنیادی کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے۔ سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر کرائی، مہاجرین اور انصار کے درمیان میں مواخات کرائی، بھائی بنایا، 2 انصار کو، 2 مہاجر کو 1 انصار کا، اور تیسرا میثاق مدینہ، یہود کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، سیز فائدہ کا معاہدہ اور مدینہ کے دفاع کا معاہدہ۔ یہ 3 کام اللہ کے نبی نے سب سے پہلے کیے مدینہ پہنچنے کے بعد۔ پہلا مسجد نبوی بنوائی، دوسرا مسلمانوں کے درمیان بھائی چارہ کرایا، مواخات کرائی، اور تیسرا
یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا مدینہ کے دفاع کے لیے. علماء نے کہا ہے نا کہ بنیادی طور پہ ایک مسلم معاشرے کو ترقی کرنے کے لیے 3 قسم کے روابط کی ضرورت ہوتی ہے. ایک اللہ سے رابطہ, ایک اللہ کے بندوں سے جو مسلمان ہیں ان سے رابطہ, اور ایک کافروں سے رابطہ. ان 3 جہتوں میں مسلمانوں کے تعلقات اچھے ہوں گے تو مسلم معاشرہ ترقی کرے گا. اللہ سے اس کا تعلق اچھا ہونا چاہیے, مسلمان اپنے بھائیوں سے ان کا تعلق اچھا ہونا چاہیے, اور مسلم علاقے میں رہ رہے کافروں سے ان کا تعلق اچھا ہونا چاہیے. اور یہ تینوں کام اصل میں ان 3 جہتوں میں تھے. مسجد بنوائی تاکہ اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے, مواخات کرایا تاکہ مسلمانوں میں آپس میں بھائی چارہ ہو جائے, آپس میں مسلمانوں کے تعلقات اچھے ہو جائیں, اور میثاق مدینہ کے ذریعے سے یہودیوں سے معاہدہ کیا تاکہ ان سے بھی روابط درست ہو جائے. مسجد کا اتنا بنیادی مقام ہے مسلمان معاشرے کے اندر, اس لیے آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر پریشانی کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی کچھ بھی پریشان ہوتے رخ کہاں کا کرتے, مسجد نبی کا کرتے. کانا اذا اذابہ امر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی ہوتی نماز کی طرف دوڑتے. کوئی مصیبت آتی اجتماعی نوعیت کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جمع کرتے, ہاں سارے صحابہ کو جمع کرتے. کوئی پریشانی ہوتی, اصلاح کا کوئی نقطہ ذہن میں ہوتا, کوئی ضروری بات ہونی ہوتی, سب سے پہلے مسجد نبی میں لوگوں کو جمع کیا جاتا تھا. مسجد کا یہ بنیادی کردار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو ملے گا. اس لیے آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک طرف مسلمانوں کی زندگی میں مساجد کا بنیادی کردار ہے, تو دوسری طرف آپ دیکھیں گے ہر دور میں جو مسلمانوں کے دشمن ہیں انہوں نے مسجد کو ہمیشہ اپنی ٹارگٹ پہ رکھا ہے. مسجد ان کے لیے ہمیشہ تکلیف دہ رہی ہے. ایون منافقین نے مسجد زرار کے نام سے ایک مسجد بنائی تو ان کا مقصد نماز پڑھنا نہیں تھا, ان کا مقصد تھا مسجد نبی کو جو ایک مرکزی مقام مسلمانوں کی سوسائٹی میں حاصل تھا اس مرکزی مقام کو چھیننا. ہاں مسجد کا مقام اتنا اہم تھا اور اس کا کردار معاشرے کے اندر اتنا ضروری تھا کہ منافقین جو اندر کے مسلمانوں کے دشمن تھے ان کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر ان کو ترقی کرنا ہے, مسلمانوں میں اختلاف پیدا کرنا ہے, مسلمانوں کی اجتماعیت کو نقصان پہنچانا ہے, ان کو سب سے پہلے کیا کرنا پڑے گا, مسجد نبی کو جو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے اس مرکزی حیثیت کو مجروح کرنا پڑے گا. تو انہوں نے سب سے پہلے مسجد زرار کی تعمیر کرائی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسجد اقصی کو لے کر کے یہودیوں کے دل میں جو بغض ہے, جو نفرت ہے, جو دشمنی ہے, اس دشمنی کے پیچھے یہی ذہن کار فرما ہے کہ مسجد مسلمانوں کو جمع کرتی ہے. اور مسجد اقصی کا تو اسلامی معاشرے کے اندر, اسلامی عقائد کے اندر بنیادی رول ہے, بنیادی ایک اہمیت اس کو حاصل ہے. تو جو دشمنی ہے مسجد اقصی کو لے کر کے یہودیوں کے دل میں, وہ اصل میں اس مسجد سے دشمنی, کیونکہ مسجد کا مسلمانوں بھائی ہندوستان کے اندر دیکھیں بابری مسجد ہمارے لیے مساجد کی طرح ایک مسجد ہے, لیکن آپ دیکھیے اس کے لیے بڑے خاص طبقے میں جو نفرت پائی جاتی ہے بابری مسجد کا نام کے نام سے, یہ اصل میں یہ نفرت اس بات کی غماز ہے کہ ایک مسلم معاشرے کے اندر مسجد کا رول کتنا بڑا ہوتا ہے, مسجد کا مقام کتنا بلند ہوتا ہے. ہم اس مقام کو سمجھیں یا نہ سمجھیں, اللہ رب العالمین اس مقام کو جانتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی, من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ, جو اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد بنائے گا اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. ہاں بلکہ بعض روایتوں میں آیا اللہ کے نبی نے مبالغے کے انداز میں بیان کیا, مسجد بنانے کا مطلب نہیں کہ کوئی بہت عالی شان عمارت بنا دے تبھی اللہ رب العالمین خوش ہو کر کے آپ کے لیے مسجد میں جنت میں گھر بنائے گا. بعض روایتوں میں آیا کمفحص قطاتین, یا اس طرح کے الفاظ آئے کہ پرندے کے گھونسلے کی اتنی بھی مسجد بنا دو. اللہ تعالیٰ نے اگر استطاعت دی ہے, بہت عالی شان مسجد تعمیر نہیں کر سکتے تو جیسے پرندے کا گھونسلہ ہوتا ہے, یہ مبالغہ کے انداز میں ظاہر سی بات ہے کوئی مسجد پرندے کے گھونسلے کی اتنی نہیں ہو سکتی, پر فرمایا پرندے کے گھونسلے کی اتنی بھی مسجد بنا دو تو بھی اللہ جنت میں تمہارے لیے گھر بنائے گا. بعض روایتوں میں مثلہ ایسا ہی گھر بنائے گا. علماء نے کہا مثلہ کا مطلب یہ ہے جیسے معاشرے میں تمام گھروں میں سب سے افضل گھر مسجد ہوتی ہے, ویسے ہی اللہ رب العالمین جنت میں جو گھر بنا کر کے دے گا وہ جنت کے گھروں میں سب سے افضل ہوگا. مثلہ کا ایک معنی یعنی اللہ نے فرمایا اللہ ویسا ہی گھر تمہارے لیے جنت میں بنا کر کے دے گا, تو ویسا ہی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ مسجد سارے گھروں میں سب سے افضل ترین گھر ہوتا ہے, تو جنت میں جو مسجد بنانے والوں
وہ جنت کے گھروں میں سب سے افضل گھر ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اس فضیلت سے نوازے۔ اس مسجد کی تعمیر میں جن لوگوں کا جیسا بھی تعاون ہے، مالی تعاون ہے، جسمانی تعاون ہے، ذہنی تعاون ہے، کسی بھی طرح کی طاقت و قوت لگا کر کے اس مسجد کو بنایا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو ان فضیلتوں میں شامل فرمائے۔ اس لیے مسجد بنانا بہت عظیم کام ہے، اور اس عظیم کام کے پیچھے سوائے اللہ رب العالمین سے اجر کی امید کے اور کوئی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ ایسا عظیم کام، اتنا بڑا نیکی کا کام ضائع ہو جائے گا اگر مسجد بنانے کے پیچھے کوئی اور مقصد آ جائے۔ تو مسجد نور کا منبع ہے، اس لیے آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد کی طرف چلتے تھے نماز کے لیے تو اللہ کے نبی کون سی دعا پڑھتے تھے؟ ہاں، اللہم اجعل فی قلبی نورا، یعنی مسجد کی طرف چلتے ہوئے اللہ کے نبی کی دعاؤں کی موقع سے بہت مناسبت ہوتی۔ اللہ کے نبی ایسے ہی کسی موقع میں کوئی دعا نہیں پڑھتے تھے بھائی، جیسے سفر کے وقت اللہ کے نبی کیا پڑھتے تھے؟ جب سواری پر سوار ہوتے تھے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ اللہ رب العالمین کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، جس نے سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، ہم کو لوٹ کے اپنے رب کی طرف جانا ہے۔ سفر کے موقع پہ یہ دعا پڑھنے کا کیا فائدہ ہے کہ بندہ جب سفر پہ چل رہا ہے، سواری پہ سوار ہو گیا ہے، اس کا یہ احساس تازہ کیا جا رہا ہے کہ تم ابھی سفر پہ نکل رہے ہو لیکن لوٹ کر کے تم کو واپس اپنے گھر آنا ہے۔ ایسے ہی پوری زندگی ایک سفر ہے، انا الی ربنا لمنقلبون، ہم کو بھی اس سفر کو ختم کر کے لوٹ کے اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ تو دعاؤں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مواقع سے بہت اہم مناسبت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد کی طرف آتے تو کون سی دعا پڑھتے تھے؟ اللہم اجعل فی قلبی نورا، اللہ رب العالمین میرے دل میں نور بھر دے، وفی سمعی نورا، وفی بصری نورا، میری آنکھوں میں نور ڈال دے، میرے کانوں میں نور ڈال دے، میرے آگے نور کر دے، میرے پیچھے نور کر دے، میرے دائیں نور کر دے، میرے بائیں نور کر دے، مجھ کو نور میں نہلا دے اللہ رب العالمین، نور ہی نور میرے لیے وافر مہیا فرما دے۔ تو مسجد کی طرف آتے ہوئے یہ دعا پڑھنے کا مطلب کیا ہے کہ مسجد میں آنے والا بندہ نور میں نہایا ہوتا ہے، اس کے عقائد میں نور ہوتا ہے، اس کی عبادتوں میں نور ہوتا ہے، اس کے اخلاق و کردار میں نور ہوتا ہے، اس کی سیاست میں نور ہوتا ہے، اس کی معاشرت میں نور ہوتا ہے، اس کے رویوں میں نور ہوتا ہے، اس کے سلوک میں نور ہوتا ہے، اس کی تجارت میں نور ہوتا ہے، وہ ایک نور میں نہایا ہوا بندہ ہے نا۔ آپ یہ دیکھیں گے بالعموم، میں کوئی تزکیے کی بات نہیں کر رہا، بالعموم آپ یہ دیکھیں گے کسی بھی مسئلہ سے متعلق ہو، مسجد سے جڑا ہوا آدمی نیک، شریف، باکردار ہوتا ہے، اور وہ بندہ جو مسجد سے جڑا نہیں ہوتا اس کی نیکی اور شرافت میں خلل ہوتا ہے۔ یہ عمومی بات میں کہہ رہا ہوں، اس میں کوئی استثناء ہو سکتا ہے، ایکسیپشن ہو سکتا ہے، عمومی بات یہ ہوتی ہے کہ مسجد نیک لوگوں کا مرکز اور مابع ہوتی ہے، نیک لوگوں کا۔ اس لیے میں بھائی، مجھ سے لوگ کہتے ہیں نا مولانا اچھے رشتے نہیں مل رہے، بہت تلاش کرتا ہوں، میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی اچھے رشتوں کی تلاش ہے مسجدوں میں آؤ۔ بہترین لوگ کہاں ملیں گے آپ کو دنیا کے؟ مسجدوں میں ملیں گے۔ بھائی آپ کو اپنی بچی کے لیے داماد چاہیے، فجر کی صف میں آ کر کے وہاں یعنی میٹریمونیل ویب سائٹس پہ اور واٹس ایپ گروپ پہ رشتے تلاش کرنے کے بجائے فجر کی نماز میں مسجد میں آئیے۔ یہاں دیکھیے جو پہلی صف میں، دوسری صف میں نوجوان اپنی جوانی کی نیند قربان کر کے ٹھنڈے موسم میں اپنے گرم بستر کو چھوڑ کر کے وضو بنا کر کے مسجد میں پہنچا ہے، جو بندہ اللہ رب العالمین کے لیے قربانیاں دے سکتا ہے اس سے بہتر داماد آپ کو نہیں ملے گا انشاءاللہ تعالی، ہے نا۔ مسجد کی اسی اہمیت کی وجہ سے تو مسجد میں سے جڑنے میں مسلمان کا مسجد سے صرف عبادت کا تعلق نہیں ہوتا کہ جمعہ آیا پڑھا چلا گیا، مسلمان کا تو ایک مسجد کے ساتھ جذباتی تعلق ہوتا ہے، قلبی تعلق ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنے عرش کے نیچے جن بندوں کو جگہ دے گا ان میں سے کون ہوگا؟ قلبہ معلق بالمساجد، ایسا بندہ جس کا دل مسجد میں ہی لگا رہتا ہے۔ مسلمان مسجد میں آ کر کے سکون پاتا ہے، اس کو راحت مسجد میں آ کر کے ملتی ہے، اس کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بھائی کمزور آدمی اگر اس کو سہارا چاہیے تو قوی آدمی سے جوڑ کر کے وہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ قوی لربہ، ایک مومن بندہ جب اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتا ہے وہ مسجد میں آتا ہے، اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہے، اللہ سے فریادیں کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے۔ جو بندہ مسجد سے جڑ جاتا ہے وہ اللہ سے جڑ جاتا ہے، اور جو اللہ سے جڑ جاتا ہے پھر وہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ ہماری میں بہت سارے نوجوان جو ڈپریشن کا، اینزائٹی کا، مختلف طرح کے ٹینشنوں کا شکایت کرتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں
ڈپریشن کا اس سے بہتر کوئی علاج نہیں کہ آپ اپنے آپ کو مسجد سے جوڑ لیں. یہ راحت کی جگہ ہے, یہ سکون کی جگہ ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. اور مسجدیں کیا ہیں؟ اللہ کے ذکر کا مرکز ہے. ڈپریشن اور اینزائٹی کا بہترین علاج کیا ہے؟ مسجدوں سے جڑے رہنا. مسجد سے جڑنے والا اللہ سے جڑ جاتا ہے, اور جو بندہ اللہ سے جڑ جاتا ہے وہ قوی ہو جاتا ہے, وہ مضبوط ہو جاتا ہے. اس کی پریشانیاں ہم اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا حضبہ امر فزع الی الصلاۃ, اللہ کے نبی کو جب کوئی ٹینشن ہوتا, کوئی فکر ہوتی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف چلتے تھے. اللہ سے جڑنا ہے تو مسجد سے جڑیے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ جب عرش کے نیچے اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو دیکھتے ہیں قلبہم معلق بالمساجد, جن کے دل مسجدوں میں لٹکے ہوئے رہتے ہیں. یعنی ایمان والا بندہ مسجد میں آ جاتا ہے نا, وہ مسجد سے باہر نہیں جانا چاہتا, اس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے. لیکن مجبوری ہے, کاروبار ہے, جاب کرنی ہے, بال بچوں کا پیٹ پالنا ہے, دنیا داری کے بھی اپنے تقاضے ہیں, تو جسم تو مسجد سے باہر لے کر کے چلا جاتا ہے. جسم اس کا مسجد سے باہر چلا جاتا ہے, پر اس کا دل مسجد سے باہر نہیں جاتا, اس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے. وہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے. اس کے ذہن و خیال, اس کا جسم مسجد سے نکل جاتا ہے, پر اس کے ذہن و دماغ سے مسجد نہیں نکلتی. ہم کو یہ کیفیت سمجھ میں نہیں آئے گی کہ ہم اس کیفیت سے گزرے نہیں, ہم اس کے برعکس کیفیت سے گزرتے ہیں. یعنی ایمان والے بندے کے بارے میں کہا گیا کہ اس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے. ہماری کیفیت بالعموم اس کے برعکس ہوتی ہے. ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے, اذان ہوتی ہے, گھڑی دیکھ کر کے آخری وقت میں جماعت میں پہنچ جاتے, جو لوگ پہنچ جاتے, جو نہیں پہنچتے ان کے معاملہ الگ. پر جو پہنچ جاتے ہیں وہ بھی کیا ہوتا ہے, اپنا جسم لے کر کے آ جاتے ہیں مسجد میں, پر اپنا دل اپنی دکان پر چھوڑ آتے, اپنا دل اپنے بچوں میں چھوڑ آتے, اپنا دل اپنے گھر والوں میں چھوڑ کر کے آ جاتے, اپنا دل اپنی سیاست میں, اپنی دوستوں کی مجلسوں میں چھوڑ کر کے آ جاتے. سر ہمارا سجدے میں ہوتا ہے, دل ہمارا ہمارے گھر پہ ہوتا ہے, ہماری دکان پر ہوتا ہے. ہم دنیا میں اپنا دل چھوڑ کر کے آتے ہیں اور سر سجدے میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں. ایمان والے بندے کا معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے. بھائی نماز اللہ تعالیٰ سے بندے کی ملاقات ہے نا. بعض سلف کہا کرتے تھے کہ الصلاۃ معراج المؤمن, نماز مومن کی معراج ہے. معراج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے ملاقات کرنی تھی, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7 آسمانوں کے اوپر ملاقات کرنے گئے. بھائی اب یہ شرط ہم بندوں کو نہیں مل سکتا کہ ہم اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے 7 آسمانوں کے اوپر جائیں, پر ملاقات کی ضرورت تو ہم کو بھی ہوتی ہے. کبھی میرا بھی کوئی غم ہے, مجھے اللہ کے سامنے بیان کرنا ہے, مجھے بھی اپنی دکھ کی گٹھری کھول کر کے اللہ کے سامنے رکھنی ہے, مجھے بھی اپنی تکلیف اللہ سے بیان کرنی ہے, مجھ کو بھی اللہ سے ملاقات کرنی ہے. مجھ جیسے بندوں کے لیے, ہم جیسے بندوں کے لیے اللہ سے ملاقات کا ذریعہ کیا ہے؟ یہ مسجدیں. یہ مسجدیں اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہیں, اللہ سے ملاقات کی جگہ ہیں. یہاں آ کر کے بندہ اپنے رب سے ملاقات کر سکتا ہے. یہ مسجدیں تعلیم گاہیں ہیں ہماری. مسلم معاشرے کے اندر 7ویں صدی ہجری تک کے مسجد سے الگ کوئی تعلیمی درسگاہ قائم کرنے کا تصور ہی نہیں تھا. یہ 7ویں صدی ہجری کے بعد ہوا ہے کہ مسلمانوں میں یہ شعور پیدا ہوا, یہ فکر پیدا ہوئی ہے کہ کوئی درسگاہ مدرسے کے نام پر یا جامعہ کے نام پر مسجد سے الگ بھی ہونی چاہیے. ورنہ بالعموم آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کی تعلیمی سرگرمیوں کا مرکز اللہ کے نبی کے زمانے سے لے کر کے 7ویں صدی ہجری تک کے تعلیم و تدریس کا مرکز مسجدیں ہی تھیں. اللہ کے نبی کے زمانے میں, جو میں نے بتایا, اللہ کے نبی کے زمانے میں جو سب سے اعلیٰ مدرسہ تھا, اصحاب صفہ کا مدرسہ, وہ کہاں تھا؟ وہ مسجد میں تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی ساری جو حدیثیں بیان کی, یہ حدیثیں انہوں نے کہاں سے سنی؟ حضرت ابو ہریرہ کا مدینہ میں کیا ٹھکانہ تھا بھائی؟ کیا ان کا کوئی گھر تھا مدینہ میں؟ نہیں. 6-7 سال تک کے وہ مسجد نبوی بھی اسی کے در و دیوار پر پڑے رہتے تھے, وہیں ان کو کھانا پینا جو میسر آ جاتا تھا وہی میسر آ جاتا تھا. اللہ کے نبی کے زمانے میں مسجد نبوی سے الگ کوئی تعلیم گاہ نہیں تھی. صحابہ کرام کے زمانے میں مسجد سے الگ کوئی تعلیم گاہ نہیں تھی. حضرت ابو ہریرہ ایک مرتبہ بازار میں گئے تو دیکھا لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے. تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا تم لوگوں نے بازار میں بھیڑ لگائی ہوئی ہے اور مسجد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی. تو جب لوگوں نے سنا اللہ کے نبی بہت مالدار تھے نا,
اللہ کے نبی کے پاس پراپرٹیز بہت زیادہ تھی، تو جب لوگوں نے سنا میراث تقسیم ہو رہی ہے تو بھاگتے ہوئے مسجد میں پہنچے. مسجد میں پہنچے تو دیکھا یہاں تو کوئی مال و دولت تقسیم نہیں ہو رہا. تو لوگ حضرت ابو ہریرہ کے پاس گئے، کہا آپ نے کہا اللہ کے نبی کی میراث مسجد میں تقسیم ہو رہی ہے، پر ہم تو مسجد میں گئے پر وہاں کوئی وراثت کی تقسیم کا سیٹ اپ دکھائی نہیں دیا. تو کہا کہ کیا دیکھا تم نے وہاں پہ؟ کہا دیکھا کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ذکر ہو رہا ہے، قرآن پڑھایا جا رہا ہے. تو کہا یہی تو اللہ کے نبی کی میراث ہے جو مسجد میں تقسیم ہو رہی ہے. اللہ کے نبی کے زمانے میں تعلیم گاہ مسجدیں تھی، تدریس مسجدوں میں ہوتی تھی، قرآن مسجدوں میں پڑھایا جاتا تھا، حدیثیں مسجدوں میں پڑھائی جاتی تھی. مسجد سے الگ تعلیم کا کوئی سیٹ اپ نہیں تھا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں تعلیم سے متعلق جتنی بھی ہے وہ مسجدوں سے متعلق ہے نا. صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرمایا کہ تم میں سے کوئی بات پسند نہیں کرے گا کہ وہ صبح کو بطحا میں جائے اور دوپہر تک جب بطحا سے لوٹ کر کے آئے تو اس کے پاس موٹی تازی اونٹنیاں ہوں، 2-3 اونٹنیاں لے کے آ جائے. تو لوگوں نے کہا اللہ کے نبی یہ بات کوئی کیوں نہیں کسی کو پسند آئے گی کہ صبح کو گیا اور دوپہر تک کے موٹی تازی اونٹنیاں لے کر کے واپس لوٹا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا تو تم میں سے کوئی آدمی یہ کیوں نہیں کرتا کہ وہ صبح مسجد میں جائے اور 2-3 آیتیں سیکھ کر کے آ جائے. تو اگر 2 آیتیں سیکھے گا تو گویا 2 اونٹنیاں لے آیا، اور 3 آیتیں سیکھے گا تو گویا 3 اونٹنیاں لے کر کے آ گیا. ہاں حدیث میں آتا ہے کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم. جب بھی کوئی جماعت مسلمانوں کی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتی ہے، مسجد کی فضیلت کے لیے یہی بات کتنی کافی ہے کہ مسجد کو حدیثوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کہا ہے، اللہ کا گھر. اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی ہے. مسجدوں کی فضیلت کے لیے یہی بات کافی. ہاں جب کوئی قوم مسجد میں جمع ہوتی ہے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتی ہے، قرآن کا درس ایک دوسرے کو دیتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ان پر اللہ کی طرف سے سکون نازل ہوتا ہے. اس لیے میں نے کہا انزائٹی کا، ڈپریشن کا بہترین علاج ہے مساجد کے دروس میں شریک ہو. یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ اللہ نظر، اللہ کی طرف سے سکون نازل ہوتا ہے، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اللہ کے فرشتے ان کو گھیر لیتے، اللہ ان بندوں کا ذکر اپنے مقرب فرشتوں سے کرتا ہے. یہ مسجدوں کی فضیلت ہے. تو مسجد مسلمانوں کی، اس لیے آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، اس وقت مسلمانوں کی سب سے بڑی یونیورسٹی مانی جاتی جامع ازہر. جامع ازہر کیا ہے بھائی؟ جامع ازہر اصل میں ایک مسجد ہے. یہ مسجد تھی جس کو بعد میں وسیع کر کے اور ایک یونیورسٹی کی شکل دے دی گئی. مسلمانوں کی قدیم، اس وقت مسلمانوں کی جتنی بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں، جامع ازہر ہے، جامع زیتونیہ ہے، قیروانہ، جامع قیروانہ، یہ سب کیا تھی؟ یہ سب مسجدیں تھی. پرانے ادوار میں علماء اور مشائخ اپنے گھر میں یا کسی درسگاہ میں درس نہیں دیتے تھے. امام ابن تیمیہ ہے، حافظ ابن حجر ہے، امام حنیفہ ہے، امام مالک ہے. کہاں درس دیتے تھے امام مالک؟ ان کی کوئی الگ درسگاہ نہیں تھی، مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے درس دیتے تھے. کرسیاں ہوا کرتی تھی علماء کی. آج بھی مسجد نبوی میں مدرسین ہوتے ہیں جن کی اپنی کرسی ہوتی ہے، مخصوص ان کی مسجد میں ہی درسگاہ ہوتی ہے جہاں طلبہ آ کر کے درس حاصل کرتے ہیں. ہمارے ہندوستان میں جو محدثین ہوا کرتے ہیں، سید میاں نذیر حسین محدث دہلوی مسجد میں درس دیتے تھے. مسلمانوں جب یہ مسجد سے الگ نکل کر کے باقاعدہ مدرسے قائم کرنے کا تصور شروع ہوا مسلمانوں میں، باقاعدہ علماء نے اس پہ تنقید کی. علماء نے اس کو پسند نہیں کیا کہ مسلمانوں کی تعلیمی سرگرمیوں کو مسجد سے باہر نکالا جائے. اس بات کا ڈر تھا کہ جو مسجد کی برکت ہے دین کی، اگر درسگاہ کو مدرسے سے، مسجد سے الگ کر دیا جائے گا تو یہ دین سے تعلق اس کا ٹوٹ جائے گا. تو مسلمانوں کے لیے اپنی، یعنی مسلمان کے محلے میں مسجد کی ضرورت اسپتال سے زیادہ ہے. ہمارے یہاں ایک طبقہ بار بار جب مسجدوں کی تعمیر ہوتی کھڑے ہو کر کے بولتا ہے اتنی ساری مسجدیں ہیں، ہم کو تو کالج بنانا چاہیے، ہم کو تو اسپتال بنانا چاہیے. بھائی اسپتال کی اہمیت اپنی جگہ ہے، مسجد کی اہمیت اپنی جگہ ہے نا. دونوں کی افادیت کے اپنے تقاضے ہیں اور دونوں کی اپنی ضرورت ہے. اسپتال مسجد کی جگہ نہیں لے سکتا، مسجد اسپتال کی جگہ نہیں لے سکتی. ایک طبقہ ہے مسلمان شادیوں میں کروڑوں خرچہ کرے، یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ شادیوں میں خرچہ کرنے کے بجائے اسپتال اور کالج بنائیں. مسلمان فضول رسموں میں کروڑوں روپیہ خرچہ کرتے ہیں، ان کو کبھی اعتراض نہیں ہوگا. چھوٹی سی مسجد بن جائے فوراً ان کو یاد آ جائے گا کہ اچھا اسپتال بھی بنوانا تھا، کالج بھی بنوانا تھا. بھائی اسپتال اگر انسانوں کے جان کی حفاظت کا ذریعہ ہے تو مسجد ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے. جیسے جان کی حفاظت ضروری ہے ویسے ایمان کی حفاظت ضروری ہے. آپ یہ دیکھیں گے تقسیم ہند کے موقع پر
وہ علاقے جہاں ارتداد کی لہر پھیلی، جہاں پہ کوئی رابطہ نہیں تھا، وہ علاقے ایسے تھے جہاں مسجدیں نہیں تھی۔ آپ کبھی ان مورخین کی تاریخ پڑھیے جنہوں نے لکھا ہے مسلمانوں کے ایسے علاقوں کے بارے میں جو بہت دیہاتی علاقوں میں تھے، کوئی چیز اگر ان کے ایمان کو بچا لے گئی تو ان کے محلے کی مسجد تھی۔ یعنی ایسی بھی مسجدیں تھی جو بالکل سنسان تھی، کوئی نماز پڑھنے کے لیے آتا تھا بلکہ جمعہ کے دن ہی ہوتا تھا، جمعہ کے دن ہی ہوتا تھا کہ مسجد کی صاف صفائی کر کے چراغ جلا دیا جاتا تھا۔ پر یہ مسجد کا وجود ایمان محفوظ کرنے کا ذریعہ بنائے لوگوں کے۔ تو مسجدیں ہمارے عقیدے کی حفاظت کرتی ہیں۔ مسجد کا بنیادی مقصد ہے توحید کی روشنی پھیلانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ کا گھر ہے تو اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو۔ مسجدیں توحید کا مرکز ہیں۔ بھائی اسپتال بہت سارے، کافر بھی اسپتال بنا سکتے، مسلمان بھی اسپتال بنا سکتے اور ان کی اپنی اہمیت ہے، کالجز بہت سارے، پر توحید کی دعوت کا مرکز تو صرف ایک ہے اور وہ اہل حدیث مسجدیں۔ ہاں یہ مسجدیں مسلمانوں کے لیے صرف تعلیم ہی نہیں، رفاہی خدمات کا بھی بہت بڑا ذریعہ تھی۔ آپ دیکھیے کہ کتنے ایسے واقعات آپ کو ملیں گے جہاں غربا، فقراء اور مساکین کی مدد کا مرکز کہاں تھا؟ مسجدیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غالباً بنو نجار کا ایک قبیلہ آیا، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، بالکل پریشان حال ہیں، پراگندہ جسم ہے اور کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ مسجد سے ان کے تعاون کے لیے اعلان کیا، مسجد سے ان کے تعاون کے لیے اعلان کیا اور دیکھا کہ صحابہ کرام میں سے کوئی آگے نہیں بڑھ رہا ہے، تو ایک صحابی نے آگے بڑھ کر کے کچھ تعاون کیا، پھر ان کا دیکھا دیکھی بہت سارے لوگوں نے تعاون کیا۔ تو مسلمانوں کے دور میں رفاہی خدمات کا مرکز بھی مسجدیں ہوا کرتی تھی۔ مسجدوں کے ذریعے سے صرف تعلیم نہیں عام ہو رہی تھی بلکہ مسجدوں کے ذریعے سے بہت کچھ رفاہی کام ایک مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کا کام مسجدوں کے ذریعے سے ہو رہا تھا۔ مشورہ مسجدوں سے ہوتا تھا، فوجیں مسجدوں سے تیار کر کے بھیجی جاتی تھی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے جڑنے کی بہت تاکید فرمائی ہے، حتیٰ کہ مسجد کی طرف بڑھنے والے قدم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک قدم بتایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں تم کو بتاؤں گناہ کیسے معاف ہوتے ہیں، کیسے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسجد گناہ معاف ہونے کا ذریعوں میں سے ایک ذریعہ کیا ہے؟ کثرت الخطا الی المساجد، کہ مسجد سے جتنے قدم چل کر کے بندہ مسجد میں آتا ہے اتنا ہی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جتنے قدم اس کے مسجد کی طرف بڑھتے ہیں، اللہ کے نبی فرمایا 3 چیزوں سے اللہ رب العالمین گناہ معاف کرتا ہے۔ اسباغ الوضوء علی المکارہ، ناپسندیدگی کے باوجود مکمل وضو کرنا، یعنی سردی کا موسم ہے آدمی پانی چھونے سے ڈرتا ہے، اس کے باوجود آدمی اچھے سے وضو کر لے۔ اور دوسرا کثرت الخطا الی المساجد، خوب قدم چل کر کے مسجد کی طرف آئے۔ اور تیسرا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرے، اس سے بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ کے لیے فرمایا بشر المشائین فی الظلم بنور التام یوم القیامہ، کہ اللہ کے وہ بندے جو اندھیرے کے باوجود، پریشانیوں کے باوجود، اندھیرا ہے، راستہ دکھائی نہیں دے رہا، پھر بھی چل کر کے مسجد میں آتے ہیں، فجر کے وقت چل کر کے مسجد میں آتے ہیں، عشاء کے وقت چل کر کے مسجد میں آتے ہیں۔ ان مسجد میں آنے والے بندوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خوشخبری سنا دو بے نور تام یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن ان کے لیے کامل نور ہوگا۔ وہ جب جنت کی طرف بڑھ رہے ہوں گے، وہ جب پلسرات پار کر رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو کامل نور عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو مسجد کی طرف آنا، مسجد کی طرف قدم بڑھانا تک وہ ہے ہمارے دین کے اندر اتنا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو مسجد کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور مسجد کو ایک عبادت گاہ سمجھنے کے بجائے مسلمانوں کے علمی، دینی، رفاہی، سیاسی سرگرمیوں کا مرکز سمجھنے کی اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق نصیب فرمائے۔ اور جو ہدایت کا نور ان مسجدوں سے تقسیم ہوتا ہے، اللہ رب العالمین ہم کو توفیق نصیب فرمائے کہ اس مسجد کو جس کا آج افتتاح ہو رہا ہے الحمدللہ، اللہ رب العالمین اس مسجد کو بھی اسی طرح سے ایک چراغ بنا دے جس کی روشنی معاشرے کے ہر طبقے تک پھیلے، اور دعوت و تبلیغ کا مرکز اس مسجد کو بنانے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہ منبر جو ہم نے قائم کیا، یہ منبر محض جو ہے وہ ایک کسی خطیب کے کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے، ایک منبر یہ ہماری ہفتہ واری کلاس کا مرکز ہے۔
مسلمانوں کے زندگی کے ہر مسئلے کا حل اس کو ہدایت اور رہنمائی اس منبر سے ملنی چاہیے. اس منبر کو عزت دیجئے. اللہ تعالیٰ اس منبر کو محفوظ رکھے, معتبر مستند اہل علم کے سے اللہ رب العالمین اس منبر کو مزین رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. ایک آخری نقطہ بتا کر کے میں اپنا خطبہ آج کا ختم کروں گا. وہ یہ ہے کہ مسلمان معاشرے کے اندر مسجد صرف مردوں کے رہنمائی کا ایک ذریعہ نہیں ہے. مسلم معاشرے کا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے کا آپ جائزہ لیں گے تو ایک پوری مسلم سوسائٹی مسجد سے جڑی ہوئی تھی. ہاں, اس میں مسلمان مرد بھی ہیں, اس میں مسلمان عورتیں بھی ہیں, اس میں مسلمان بچے بھی ہیں. سماج کا ہر طبقہ اللہ کے نبی کے زمانے میں مسجد سے جڑا ہوا تھا. باقاعدہ ترتیب موجود تھی. اللہ کے نبی نے فرمایا بہترین صف مردوں کی آگے کی صف ہے اور عورتوں کی بہترین صف پیچھے کی صف ہے, اور ان صفوں کے بیچ میں بچے بھی موجود ہیں. باقاعدہ حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز طویل کرنے کا ارادہ کرتے پر کسی بچے کی رونے کی آواز سنتے تو اللہ کے نبی اپنی نماز کی تخفیف کر دیتے. پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو بھگاتے نہیں تھے مسجد سے. ہاں, یہ آج کے چھوٹے بچے جو مسجد میں آ کر کے شرارت کرتے ہیں یہی کل مسجد کے ذمہ دار اور مسجد کے نمازی بننے والے. مسلمانوں کی مسجد کا صحیح تصور یہ ہے کہ اس مسجد میں مردوں کے ساتھ عورتوں کا بھی انتظام ہو. صرف جمعہ کے خطبے کے لیے نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے, آپ کو توفیق دے, لیکن مسلمان مسجد کا تصور بغیر خواتین اور بچوں کے انتظامات کے ادھورا رہ جائے گا. یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ مسلم معاشرے کے اندر آپ کو ایسی خواتین ملیں گی 60 سال 70 سال زندہ رہی اور وفات پا گئی اور زندگی میں کبھی کسی ایک مسجد میں جمعہ کا خطبہ سننا ان کو میسر نہیں آیا. یہ تو الحمدللہ اہل حدیث مساجد کی برکت ہے, اہل حدیث علماء کی محنت ہے کہ الحمدللہ ہمارے یہاں کم از کم یہ محنتیں ہو رہی ہیں. تو بہت بڑی تعداد میں ایسی مساجد ہے جہاں خواتین کے لیے کم از جمعہ کے خطبوں کا انتظام کیا جا رہا ہے. اور اس وقت سب سے بڑا حملہ باطل کے ہر نظریے کا مسلمان خواتین پر. ان خواتین کو اگر آپ کو محفوظ رکھنا ہے ارتداد کی فتنے سے, کفر کے فتنوں سے, تو ان کے لیے مسجد کے دروازے کھولنے پڑیں گے. یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ہمارے یہاں ایک طبقہ ان خواتین کے ارتداد پر, ان کی دینی بدحالی پر وہ گفتگو نہیں کرتا جتنا ان کو مسجد میں روکنے پر گفتگو کرتا ہے. ہاں, یہ عورتیں مسجد, یہ پارک میں جا رہی ہیں, یہ پکنک اسپاٹس پہ جا رہی ہیں بغیر نقاب کے, یہ کالجز میں جا رہی ہیں, یونیورسٹیز میں جا رہی ہیں, بازاروں میں جا رہی ہیں, مالز میں جا رہی ہیں, کسی کو اعتراض نہیں ہے. جیسے ہی مسجد میں آنا شروع ہوتا ہے ایک طبقے کے دل میں کھلبلی مچنے لگتی. ہاں, اگر ان عورتوں کے لیے مسجد کے دروازے نہیں کھولے گئے, یہ کفر کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے, یہ کفر کے راستے پہ چلی جائیں گی, ان کے لیے مسجد کے دروازے کھولنا ضروری. تو خواتین کے لیے باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ, اللہ کی بندیوں کو مسجد سے مت روکو. تو مسجد سے روکنے کی نوبت تو تب آئے گی جب آپ مسجد میں انتظام کریں گے خواتین کا. ہمارے ایک طبقہ کہتا ہے مسجد سے روکتے نہیں لیکن مسجد میں انتظام بھی نہیں کرتے. تو جب انتظام ہی نہیں کرو گے تو روکنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی کیونکہ تم نے انتظام ہی نہیں کیا. بھائی روکنے کا مطلب کیا ہے کہ انتظام ہے نا خواتین کا مسجد میں, تو انتظام ہونا چاہیے خواتین کا. اگر عام نمازوں میں جمعہ کے خطبے میں انتظامات وقتی طور پہ نہیں بھی ہو پا رہے ہوں تو خواتین کے لیے دروس کا, اجتماعات کے انعقاد کا انتظام مسجدوں میں مخصوص اوقات میں ہونا چاہیے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت آپ دیکھیں گے ہر حیثیت سے مسجد کو ملے گی. تو مسجد اگر ایک معاشرے کا پاور ہاؤس ہے تو اس پاور ہاؤس کا فائدہ صرف مردوں کو نہیں ہونا چاہیے, اس پاور ہاؤس کا فائدہ خواتین اور بچوں تک بھی پہنچنا چاہیے. ہمارے مکاتب بنیادی کام مسلمانوں کا مسجدوں سے ہوتا ہے جو مکتب سے ہوتا ہے. ہاں, یہ مکاتب اس وقت سیکولر تعلیم کے ذریعے سے مسلمان بچوں کے ذہن میں الحاد کا اور کفر کا جو زہر گھولا جا رہا ہے اس زہر کا واحد علاج ان مسجدوں میں ہو سکتا ہے. ہمارے یہاں تو 5% طبقہ ہے مسلمان بچوں کا جو مدرسوں میں پڑھ رہا ہے, باقی 95% بچے جو اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہاں ان کو کفر سکھایا جا رہا ہے, الحاد سکھایا جا رہا ہے. اس کفر و الحاد کا زہر جو ان کے دماغوں میں گھولا جا رہا ہے اس کا علاج یہ چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں بننے والے مکتب کریں گے انشاءاللہ تعالی. اس لیے مکاتب کی اس قوت کو کبھی بھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے. ہمارے یہاں یہ ذہن بچ گئے کہ بچوں کو پڑھانا چھوٹی بات سمجھتے, بھائی بچوں کو پڑھانا دنیا میں سب سے بڑی بات ہے. بچوں کو پڑھانا ہمارے دین میں سب سے بڑی سب سے اہم ترین بات ہے. ہمارے پرانے علماء کو آپ دیکھیں, آج آدمی بچوں کے لیے لکھنا اپنے قصد شان سمجھتا ہے, ہمارے پرانے علماء بچوں کے لیے لکھتے تھے.
مولانا داؤد راز صاحب بخاری کے شارح ہیں اور انہوں نے بچوں کے لیے چمن اسلام 5ویں جلد انہوں نے لکھی ہے. ہاں مولانا نذیر احمد املوی ان کو جامع الکل کہا جاتا تھا. ہاں وہ چمن اسلام کی 4 جلدیں انہوں نے لکھی ہے. مولانا عبدالسلام رحمانی ہماری مرکزی جمعیت کے امیر رہ چکے ہیں, انہوں نے بچوں کے لیے اسلامی کہانیاں کے نام سے 5 کتابیں ترتیب دی ہیں چھوٹی چھوٹی. بچوں کو پڑھانا بنیادی ہمارا مقصد ہونا چاہیے. ہم نوجوانوں کے بگاڑ کی شکایت کرتے ہیں, نوجوانوں کا بگاڑ اصل میں نوجوانوں کا بگاڑ نہیں ہوتا ہے, وہ بچوں کا بگاڑ ہوتا ہے جو بڑے ہو کر کے نوجوانوں میں آپ کو دکھائی دیتا ہے. جب بچے بگڑے ہیں تو اچانک جوان ہو کر کے وہ صالح نہیں ہو جائیں گے. اسی لیے مساجد کا ایک بنیادی کام اپنے مکاتب کو مضبوط کرنا ہے. آپ اس وقت ہندوستان میں دیکھیں گے الحاد اور لادینیت کا جو زہر بچوں کے دماغ میں پھیلا ہے, اس میں بنیادی کام کانوینٹ اسکولوں کا ہے. ہندوستان میں عیسائی مشنریز نے بڑی بڑی یونیورسٹیاں قائم کرنے پر توجہ نہیں دی. انہوں نے کیا کیا, ہر علاقے میں چرچ سے جڑے اپنے اسکول بنا دی. بنیادی کام عیسائی مشنریز نے یونیورسٹیز بنانے میں توجہ نہیں دی. ان کو پتا ہے کہ بڑا کام یونیورسٹیز کے ذریعے سے نہیں ہوتا. ہمارے یونیورسٹی کا بہت ہوا ہے کہ مسلمانوں کی اپنی یونیورسٹی ہونی چاہیے. بھائی بڑا کام یونیورسٹی بنانا نہیں ہے, بڑا کام بچوں کے لیے اسکول بنانا ہے. عیسائی مشنریز نے اسکول بنانے کی طرف توجہ دی. آپ کو خال ہی کوئی مسلم علاقہ ملے گا جہاں کسی عیسائی مشنری کی اسکول نہ ہو اور اسکول کے ساتھ چرچ نہ جڑا ہوا. اگر عیسائی اپنے چرچ کے ساتھ اسکول کھول سکتے ہیں تو ہماری مسجدوں کے ساتھ اسکول نہیں کھولے جا سکتے, مکاتب نہیں کھولے جا سکتے. یہ بنیادی کام ہے جس میں مسجد میں جس پر ہم کو توجہ دینی چاہیے. اللہ تعالیٰ مسجد بنانے کی اللہ نے ہم کو توفیق دی ہے, تو اس مسجد کو کا حق ادا کرنے کی بھی اللہ ہم کو توفیق دے. اپنے سجدوں سے اس مسجد کو آباد رکھنے کی بھی توفیق دے. وہ صورتحال نہیں ہونی چاہیے جو علامہ اقبال نے اپنے شعر میں بیان کی ہے کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. مسجد کا بنیادی کام تو نمازیں ادا کرنا ہے. میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی فجر سے عشاء تک کے نمازیوں کی وہی تعداد باقی رہے گی جیسی مسجدوں میں ہونی چاہیے. اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ غفور رحیم. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.